السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج 2 اپریل ہے، جمعرات اور سن ہے 2020۔ کرونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے اور وہی ایشو چل رہا ہے، اس کو کیسے ہینڈلنگ کرنی ہے، کیسے نہیں کرنی۔ پاکستان نے ابھی تک جو کچھ کیا ہے کیا وہ صحیح ہے؟ کل بڑا ایک امپورٹنٹ اجلاس تھا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر میں جو ہوا، اس میں وفاقی وزراء بھی تھے سارے اور جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، اس میں پرائم منسٹر عمران خان نہیں تھے۔ اور جو وہاں پر فیصلے ہوئے اور ایک بریفنگ تھی جو دی گئی تمام پارٹیسپینٹس کو، اس کے بعد جو جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو بات کہی ہے کہ بالکل پاکستان کی فوج جو ہے نا اس موقع پر کسی کو تنہا نہیں چھوڑے گی، پاکستان کی کوئی گلی نہیں چھوڑے گی، پاکستان کا کوئی شہری اس کو ابینڈن نہیں کرے گی، ہر آدمی تک امداد پہنچے گی، ہر آدمی تک پاکستان کی فوج جائے گی۔ اور بالکل اس حوالے سے یہ نہیں سوچا جائے گا کہ کوئی مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کوئی سندھی ہے، پنجابی ہے، کوئی جٹ ہے، ارائیں ہے، سید ہے، بالکل نہیں، پاکستانی جو بھی پاکستان میں۔ اور ہر جگہ اچھا یہ جو ساری گفتگو ہوئی ہے یہ اس کانٹیکسٹ میں ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ٹائیگر فورس ہم نے بنانی ہے۔ اب آپ دیکھیں ٹائیگر فورس جو ہے وہ ایک اچھی گڈ فیتھ میں اس کا پرائم منسٹر نے اعلان کیا، لیکن لوگوں نے اس کو ایشو بنا دیا کہ جی ٹائیگر عمران خان صاحب کے کتے کا نام ہے اور یہ وہ فورس ہے۔ میں کہتا ہوں کہ شرمناک ہے اس کو ریلیٹ کرنا، یعنی اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ باعث اسٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی کہ اگر آپ یہ کہیں کہ جناب یہ تو اس پر نام تھا، وہ تو اس لیے وہ نام اس کو رکھا گیا کہ وہ عمران خان صاحب کے کتے کا نام تھا۔ کوئی ذی شعور آدمی یہ سوچ سکتا ہے؟ مخالفت کریں لیکن خدا کے لیے کچھ ڈیسنسی یا ریئلٹی ہو، چلیں آپ ڈیسنٹ بھی نہ ہو، آپ کا رائٹ ہے، لیکن کچھ ریئلٹی تو ہو نا کہ یہ سب کیا ہے۔ بہرحال اور اس میں پھر اپوزیشن نے بڑا رولا ڈالا، وہ جناب یہ تو تحریک انصاف کے لوگوں کو ہی بھرتی کر لیں گے وہاں پر۔ شہباز شریف صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اس کو سپروائز کرے۔ ذرا پوچھے بندہ شہباز صاحب سے کہ آپ جو 10 سال پنجاب کے رہے ہیں وزیر اعلیٰ، تو آپ نے کون سی پنجاب اسمبلی کی جو کمیٹی تھی اس کے ذمے کو کام دے دیا تھا؟ یہ کوئی ایگزیکٹو پاور آپ کی مرضی کے بغیر تو چپڑاسی کی ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی، تو اب یہ ہے جی کہ وہ یہ کرنے۔ بہرحال نواز شریف صاحب نے پارلیمنٹ میں گئے نہیں تھے کبھی، کتنا کا استحقاق انہوں نے دے دیا۔ عمران خان صاحب نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بنائی، اسپیکر سے کہا چلیں ان کی اوپینینز لیں آپ اور ان کی رائے لیں اپوزیشن کی، اور اس کے بعد اس کو بھی انکارپوریٹ کرتے ہیں، تو وہ اس بات پہ خفا ہو گیا کہ جی وہ عمران خان صاحب اٹھ کے کیوں چلے گئے۔ بہرحال یہ وہ چیزیں آپ کو پتہ ہے ساری، لیکن اصل جو بات کہی ہے لیفٹیننٹ جنرل حمود الزمان کو کوآرڈینیٹر بنایا اور یہ کہا آرمی چیف نے کہ ہم ریلیف دیں گے، ہر طرف ریلیف دیں گے پاکستان کی قوم کو۔ تو یہ بنیادی طور پر تیاری ہو رہی ہے، اگر آگے جا کر کہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرنا پڑے، کرفیو لگانا پڑے، تو پھر گھروں تک کس طرح لوگوں کی امداد پہنچے گی۔ اور اس میں یہ جو پولیٹیکل ایک انیشیٹو ہے عمران خان صاحب کا، وہ اپنی جگہ پر، وہ جو ٹائیگر فورس ہے یا جو والنٹیئرز ہوں گے، لیکن اب پاکستان کی فوج ان تمام چیزوں کو سپروائز کرے گی، اور یہ جو کوآرڈینیٹر ہیں یہ تمام چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں گے۔ اور یہ کہہ دیا جو کل جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہ اب تک حکومت نے جو بھی فیصلے کیے ہیں ہم ان سب فیصلوں کی تائید کرتے ہیں، ان سب کو مانتے ہیں، اور وہ فیصلے درست فیصلے تھے، اور آگے مل کر فیصلہ کریں گے۔ ایک ہو کر ہم نے اپنی قوم کو اس کرائسس سے نکالنا ہے، اور پاکستان کی فوج ہر جگہ جائے گی، ہر جگہ پہنچے گی، اور کسی کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا 2-3 فائدے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ بہت ساری اب باتیں ہو رہی تھیں، میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ یہ کٹس غیر معیاری ہیں، تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ NDMA نے منگوائی ہیں، پرائیویٹ سیکٹر نے منگوائی ہیں، کہاں سے آئی ہیں، وہ کس کو مخاطب کر کے یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن اب سارا جو بھی فیصلے ہوں گے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے یا نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی کے یا سلامتی کونسل کے، اس کے کوآرڈینیشن میں آ گئے ہیں جنرل حمود الزمان، اور وہی اس کی امپلیمنٹیشن کروائیں گے۔ کوئی چیز خریدنی ہے، نہیں خریدنی، NDMA نے کرنا ہے
کسی بھی فورس کا، کسی بھی آپریشنل اتھارٹی کا کوئی بھی فیصلہ ہے، ہی از دا چیف کوآرڈینیٹر. تو اس لیے اب اس میں پولیٹکس کی گنجائش نہیں رہی. پاکستان کی آرمی کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اس طرح سے انٹرسٹ ہے. تو یہ اپوزیشن والے بھلے شور مچاتے رہیں، لیکن پاکستان کی عوام جانتی ہے. سوری، یہ پتہ نہیں کوئی چیز لگ گئی ہے. اچھا، اب جو یہ کل بڑا فیصلہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں وہ ساری جو افواہ سازی ہے وہ بھی ختم ہو گئی. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اب جنرل قمر جاوید باجوہ، پاکستان کی فوج بالکل اس پوزیشن پہ آ گئے ہیں جہاں پر وہ تمام چیزوں کو امپلیمنٹ کریں گے، ایگزیکیوٹ کریں گے. اور پرائم منسٹر عمران خان اور سول حکومت ان کے ساتھ ہے، لیکن سول حکومت کے وہ بہت سارے لوگ جن پر بڑا اعتراض ہو رہا تھا، میں نام نہیں لیتا کسی کا بیکاز یہ کوئی موقع نہیں ہے نام لینے کا، وہ سارے کے سارے جو ہیں کام کریں گے، لیکن اب ان کی وہ مرکزی حیثیت نہیں ہوگی. یہ ایک ایسا فیصلہ کیا ہے جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہ جس سے یہ پورے قوم کی دل کی آواز تھی. اب جو دوسرے اقدامات ہوئے ہیں، میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی کئی دفعہ کہا ہے، لیکن اس پہ میں پھر بات کرتا ہوں. آن لائن ایجوکیشن جو ہے وہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ، پاکستان کے نوجوانوں کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے. میں نے اس پہ پروگرام بھی کیا اور میں HEC سے کہتا ہوں، میں پرائم منسٹر عمران خان سے یہ بات کہتا ہوں، جو وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب، ان سے کہتا ہوں کہ آپ اسٹوڈنٹس کو 1.5 مہینہ 2 مہینے کی چھوٹ دے دیں، کیونکہ امید یہ ہے کہ جب ٹیمپریچر رائز کرے گا حالات بہتر ہوں گے. جون جولائی تک آپ اس چیز کو پوسٹ پون کریں. اس کی وجوہات ہیں، جینون وجوہات ہیں. ایک تو جو آن لائن کلاسز ہیں اس میں جو کوسچن آنسر کا کوئی گنجائش نہیں ہے. ٹیچر ایک آتا ہے، وہ ایک اسائنمنٹ دے کے چلا جاتا ہے، کہاں سے وہ کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، نمبر 1. دوسرا، ہاسٹل بند ہیں، آپ نے اسٹوڈنٹس کو ان کے گھروں میں بھیج دیا. ہر اسٹوڈنٹ لاہور ڈیفینس میں نہیں رہتا، لوگوں کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، اور انٹرنیٹ چوک ہو چکا ہے. ویسے بھی یہ گھروں میں رہنے کی وجہ سے، بند ہونے کی وجہ سے لوگ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں، نیٹ کو یوز کر رہے ہیں، وہ بہت زیادہ بری طرح چوک ہو چکا ہے. پھر بہت سارے گھروں میں اتنے زیادہ بچوں کے پاس کوئی سوفسٹیکیٹڈ ٹیلی فون سیٹس نہیں ہیں جن پر وہ یہ سب کر سکیں. لیپ ٹاپ چاہیے. کتنے بچوں کے پاس لیپ ٹاپ ہیں پاکستان میں؟ تو یہ آپ بچوں پر ایک ان نیسیسری برڈن آپ ڈال رہے ہیں. یہ اور نوجوان بہت پریشان ہیں. آپ دیکھیں یہ آپ وہ کسی بھی ایونچویلٹی کی طرف جا سکتے ہیں. اگر کوئی ایک نوجوان اپنے مستقبل سے مایوس ہو جائے اور وہ پریشر ہے اسائنمنٹس کا، اس تک پہنچ نہیں رہی، وہ کیا کرے گا؟ تو اس لیے پلیز آپ سمجھدار ہیں پرائم منسٹر صاحب، اس بات کو دیکھیں. آن لائن ایجوکیشن ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے ہماری یوتھ کا، اور اس میں آپ دیکھیں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں، سوشل سائنسز کے اسٹوڈنٹس ہیں، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں. آپ ذرا سروے تو کریں، آپ ذرا پوچھیں تو صحیح کہ اسٹوڈنٹس کیا کہہ رہے ہیں. میں بول چینل میں ہوں، آپ یقین کریں ہمارے ٹیلی فون چوک ہو گئے ہیں، میری ای میلز چوک ہو گئی ہیں. ہمارے جو پروگرامز ہیں ان کے پروڈیوسر، ان کے جو وہ ہیں کوآرڈینیٹرز، وہ کیا کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ہر طرف سے یہ سینکڑوں کے حساب سے میسیجز آ رہے ہیں، سینکڑوں کے حساب سے کالز آ رہی ہیں. تو آپ اس کو پوسٹ پون کریں، آن لائن ایجوکیشن کو 1 سیمیسٹر ڈیلے کر دیں. کئی دفعہ یہ ہوا ہے، اور ابھی یہ ایک کلیمٹی ہے، یہ ایک آفت ہے، یہ کوئی بائی چوائس نہیں ہے. آپ دیکھیں کیسے کیسے آپ ڈراسٹک اور ایکسٹریم سٹیپس اٹھا رہے ہیں. تو کیوں آپ نوجوانوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کے مستقبل، اور کیوں آپ انہیں ان نیسیسری ان پر آپ پریشر ڈال رہے ہیں؟ آپ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، خدا کے لیے اس کو وائرل کریں، میری اس ویڈیو کو آگے بھیجیں، خود ٹویٹ کریں، فیس بک پر آئیں، آپ کو جہاں جہاں آپ کے نمائندے ملتے ہیں آپ ان سے بات کریں. یہ ایک نہایت اہم مسئلہ ہے کہ ہمارے بچے جو اس وقت، جو ہمارا فیوچر ہے، اس وقت ان کی جو حالت ہے، انتہائی پریشان ہیں وہ، ان کو اس پریشانی سے نکالیں. یہ کام ایسے نہیں چلے گا، میں آپ کو بتاؤں. اور پرائم منسٹر صاحب، آپ کی تو جو بڑی طاقت ہے خان صاحب، وہ یوتھ ہے. شفقت محمود صاحب، آپ تحریک انصاف کے جو اکابرین ہیں، میں ان سے کہتا ہوں، ان سے میں پوچھتا ہوں، HEC کے جو چیئرمین ہیں کہاں ہیں آپ؟ بھائی آپ بند کریں، یہ نہیں کریں ایسا، اس لیے کہ یہ کنسنسس ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. بہرحال یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس پر باب اختیار کی جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہے. اور دوسرا کہ جی 20,000 روپے سے کم آمدنی والے جو لوگ ہیں ان کو
30 لاکھ لوگ وہ ہیں جن کو حکومت پیسے دے گی 12,000 روپے. اس کی جو ڈیٹا کلیکشن ہے اس کا سسٹم لوگوں کو نہیں پتہ, کوئی نمبر نہیں ہے بھائی. اگر کوئی ہے بھی صحیح تو وہ اتنا زیادہ پروپیگیٹڈ نہیں ہے. کہاں پر وہ جائیں؟ اس میں میں آپ کو بتاؤں, مجھے جو میسیجز آئے بہت سارے, یہ جو بیچارے کوچنگ سینٹرز میں پڑھاتے ہیں, ٹیوشن سینٹرز میں پڑھاتے ہیں, ان کا کوئی وہ کھاتا ہی نہیں ہے. باقیوں کو تو تنخواہ مل جائے گی یا کچھ ہوگا, وہ بیچارے بالکل ہی بے یار و مددگار ہیں. یہ بڑے اہم ایشوز ہیں. اور سٹیزن پورٹل بھی پھر وہ نیٹ کی بات آ جاتی ہے, بہت سارے لوگوں کو اس تک ایکسیس نہیں ہے. تو یہ جو اس وقت بہت سارے جو کام ہم نے کیے ہیں وہ بڑے اچھے کام کیے ہیں, لیکن جو بہت سارے کام یہ ہیں جو حکومت کو کرنے کی ضرورت ہے, اور اپوزیشن خدا کے لیے کچھ تھوڑا سا خوف خدا کرے. اور اب آخر میں ٹریبیوٹ پوری قوم پیش کر رہی ہے چیف جسٹس گلزار صاحب کو, کہ انہوں نے یہ جو جیلوں سے نیب کے لوگ جو کرمنل جو تھے ان کو رہا کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہا کر دیا, سندھ ہائی کورٹ نے رہا کر دیا. اور یہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ جو بنیادی مسئلہ ہے یہ ہے کہ اختیارات, کیا ہائی کورٹس کے پاس اختیارات تھے یا انہوں نے خود سے یہ کام شروع کر دیا. کیونکہ قاضی امین صاحب نے یہ کہا کہ اگر آفت آئی ہوئی ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنے اختیارات سے باہر ہو جائیں, شاید یہ گلزار صاحب نے کہا. پھر اس کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں انہوں نے, یا اس جج کے بارے میں یہ کہا کہ وہ شاہی فرمان کیسے آ گیا سندھ ہائی کورٹ میں کہ جی رہا کر دیں. 500 بندہ آپ کو پتہ ہے جو رہا کیا گیا وہ کرمنل, ہارڈ کور کرمنل ان میں تھے. اور جو اطلاعات ہیں, اب لسٹ مانگی ہے سپریم کورٹ نے, سامنے آ جائیں گی. ابھی تک کی جو اطلاعات جو ان کنفرمڈ رپورٹس ہیں, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے, بہت سارے وہ لوگ جو ماضی میں سیاسی بظاہر سیاسی جماعتوں کے جو اسکواڈ تھے ان کا حصہ تھے, ان کو رہا کر دیا گیا. اسلام آباد میں 200 لوگوں کو رہا کیا گیا. اور انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب, اسلام آباد کے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں, چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ نے بھی عدالت کی صحیح معاونت نہیں کی. اور پھر وہ یہ وہاں پر اٹارنی جنرل صاحب نے موقف اختیار کیا جی کہ وہ اگر کرونا جیلوں میں پھیل گیا تو اس کی وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ پر انگلی اٹھے گی. لیکن کورٹ کوئی بلیک میل ہونے نہیں ہے. کورٹ نے کہا کہ نہیں, بالکل نہیں. آپ جو قیدی ہیں ان کو جو رعایت یعنی جو سہولیات دینی ہے, کوارنٹائن کرنا ہے, وہ آپ پورا کام کریں. اٹلی میں چھوڑ دیا ہے انہوں نے قید کرمنلس کو. کراچی میں کرائم ریٹ میں اضافہ ہو گیا, آپ نے لوگوں کو چھوڑا ہے. تو بہرحال یہ ساری معروضات تھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے, نئی انفارمیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوگا. اللہ حافظ.